بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، کرولش عثمان سیریز کے سیزن 1 میں آپ لوگوں نے چنگیز خان کے قوانین کا تذکرہ بار بار سنا ہوگا، اور ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ قوانین منگولوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے۔ آج کی ویڈیو انہی قوانین کے متعلق ہے کہ یہ کیا تھے اور ان کی منگولوں میں کیا اہمیت تھی، اور ان قوانین میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی منگول انہی قوانین پر عمل کرتے تھے۔ چنگیز خان کے قوانین اصل میں قانون کی ایک کتاب تھی جو کہ اب موجود نہیں، مگر اس کتاب کے کچھ قوانین کا ذکر ابو زہرہ المصری نے اپنی کتاب امام ابن تیمیہ کے صفحہ نمبر 255 پر علاء الدین عطا ملک جوینی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ برصغیر میں الیاس سیتا پوری نے ان قوانین کے بارے میں کافی تفصیل سے کام کیا ہے، مگر انہوں نے افسانوی یا داستان کی طرز پر ان کا ذکر کیا ہے۔ چنگیز خان کی اس کتاب کے کچھ قوانین مسلمانوں سے متاثر ہو کر بنائے گئے، جو کہ مسلمانوں کے ارکان اسلام کی نقل تھے۔ مثلا مسلمانوں کا مذہبی رکن حج لے لیں۔ اس کی نقل میں چنگیز خان نے سالانہ اجتماع کرولتائی رکھا جو کہ قراقرم میں ہوتا تھا، اور تمام منگول سرداروں کی شرکت ہر صورت لازمی تھی۔ منگول پہلے مظاہر پرست تھے، پھر ایک خدا ٹینگری یعنی نیلا آسمان انہوں نے چن لیا جس کا نمائندہ زمین پر خان اعظم ہوا کرتا تھا۔ چنگیز خان کے ان قوانین کو ترکی میں یاسا، منگول زبان میں سیاسا اور ترکی میں ہی یاساک بھی کہا جاتا ہے۔ یاسا کا پہلا قانون یہ تھا کہ صرف ایک خدا ہے جو کہ زمین اور آسمان کا خالق ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور دولت اور غربت بھی، جس کے پاس تمام طاقتیں اور اختیارات ہیں۔ نمبر 2، عوام کے لیے جو سزائیں ہوں گی وہ ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی، مثلا مذہبی پیشوا، تبلیغ کرنے والے، راہب، عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والے، طبیب یا علاج کرنے والے اور مردوں کو نہلانے والے۔ نمبر 3، جو کوئی بادشاہی کا دعویٰ کرے اور اسے جرگے میں خانوں، افسروں اور دوسرے منگول سرداروں نے نہ چنا ہو تو اسے قتل کیا جائے گا۔ اس حکمران، شہزادے یا ان لوگوں کے ساتھ امن معاہدہ نہیں کرنا جو منگولوں کی اطاعت تسلیم نہ کریں۔ فوج کے سپاہیوں کو چاقو چوبند رکھنے کے لیے ہر موسم سرما میں ایک بڑی شکاری مہم کا انتظام کیا جائے گا۔ اس لیے منگول سلطنت کے ہر شخص پر مارچ سے اکتوبر تک شکار پر پابندی ہوگی۔ پھر جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا دل اس کے سینے سے اسی کے ہاتھ سے نکلوایا جائے گا۔ جانوروں کا خون پینے اور آنتے کھانے کی اجازت دی گئی، جبکہ اس سے پہلے یہ کھانا منع تھا۔ کسی گھوڑے یا اس کے برابر رقم کی چوری پر چور کو موت کی سزا ملے گی اور اس کا جسم 2 حصوں میں کاٹا جائے گا۔ زنا کے مرتکب کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ اسی طرح بدفعلی کرنے والا بھی قتل کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یاسا میں چھوٹے چھوٹے جرائم کی سزا بھی موت رکھی گئی۔ جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والا اور جادو کرنے والا بھی قتل کیا جائے گا۔ جو شخص 2 جھگڑا کرنے والوں کے درمیان دخل دے اور کسی ایک شخص کی مدد کرے وہ بھی قتل ہوگا۔ جو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے وہ بھی قتل کیا جائے گا، اور جو اس پانی میں نہائے وہ بھی قتل ہوگا۔ جو کسی قیدی کو کھانا کھلائے یا پانی پلائے اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح فرار ہونے والا بھی قتل کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، تاتاری، ترک اور منگول بنیادی طور پر ایک ہی نسل سے ہیں جو مختلف قبائلوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ زرد قوم کہلاتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے تھی۔ ایسے قوانین پر چلنے والی قوم کس قدر خونخوار اور وحشی ہوگی، ان مثالوں سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ منگولوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان قوانین کا احترام اور ان پر عمل جاری رکھا، حالانکہ ان میں سے بہت سے قانون اسلام کے خلاف اور خونخوار تھے۔ منگول آندھی جس شدت سے پھیلی اسی رفتار سے دنیا کے منظر نامے سے غائب بھی ہو گئی۔ انہی میں سے ایک بوغا خان مسلمان ہوا اور وسطی ایشیا کا منتظم بنا۔ ان میں سے قبلائی خان بدھ مت سے متاثر ہوا، جبکہ ہلاکو خان کی ایک بیوی عیسائی تھی اور اسی نے عیسائی دنیا کو منگول قہر سے بچایا، مگر اسی کے بھڑکانے پر خلافت عباسیہ منگول قہر کا شکار ہوئی۔ منگول بے شک مسلمان ہو چکے تھے، مگر خون ریزی ان کی فطرت میں شامل تھی۔ اسی وجہ سے امیر تیمور لنگ اور بعد میں ظہیر الدین بابر وغیرہ نے
مسلمان ہونے کے باوجود انسانی سروں کے مینار کھڑے کیے۔ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے مسلمانوں پر ہی حملے جاری رکھے۔ ان میں سے صرف برقع خان الگ تھا، مگر بقیہ مسلمان ہونے والے مسلمان ریاستوں سے ہی جنگ کرتے رہے۔ اسی لیے شام اور مصر کے علماء نے منگولوں کے مسلمان ہونے کے باوجود منگولوں سے جنگ کو جہاد کا درجہ دیا، مگر تاتاریوں کی وحشت انگیزی کو مملوک سلاطین نے روکا اور عین جالوت کے مقام پر انہیں عبرتناک شکست دی۔ ان کا اسلام لانا اس لحاظ سے بھی مشکوک تھا کہ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے چنگیز خان کے قوانین کے حساب سے ہی زندگی گزارنا چاہی، اور ان میں سے اکثر قانون اسلام کی شریعت کے مخالف تھے۔ ناظرین کرام، ان قوانین کا تذکرہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 13 میں بھی دیا ہے۔ چنگیز خان کے ان قوانین کا تذکرہ فرانسیسی دربار کے ایک شاہی افسر پیٹی ڈراکو نے بھی کیا ہے، مگر اسے بھی ان قوانین کی مکمل تفصیل نہیں مل سکی۔ ان قوانین کو کبھی بھی پبلک نہیں کیا گیا اور اسی وجہ سے سزا موقع کے حساب سے بدل بدل کر دی جاتی تھی۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔